معنی القرآن کے 17ویں دن ہم نے سورۃ الاعراف کی، اور سورۃ الاعراف کی آیت 175 ہمیشہ ہی ڈرا دیتی ہے، کہیں میرا عمل تو میرے علم کے مخالف نہیں، اور کہیں میری مثال اس کتے کی طرح تو نہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے بعد آیت 176 میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ درج ذیل آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی اور کردار کو بیان کیا، مگر کسی کا نام نہیں لیا۔ جس کسی میں صفات ہوں اس پر یہ آیات لاگو ہوں گی۔ آیت میں فَانْسَلَخَ مِنْهَا یعنی وہ علم سے ایسے نکلا جیسے سانپ اپنی کینچلی چھوڑ دیتا ہے کی تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ جس طرح کھال اتر جانے سے جانور کی شکل بدل جاتی ہے، اسی طرح بے عمل عالم کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ جب علم دل و عمل میں داخل نہ ہو تو وہ محض زبان تک محدود رہتا ہے، اور پھر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا عمل اور خواہش علم کے مخالف ہوں۔ جب علم نافع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ علم بھی چھین لیتے ہیں، اور انسان اس سے ایسا جدا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے جسم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ جب انسان شیطان کے وسوسے کی اطاعت کرتا ہے تو شیطان اسے اپنے قابو میں لے لیتا ہے، خاص طور پر جب نفس میں خواہشات بھری ہوں اور دنیا کی محبت دل میں ہو تو شیطان کے حملے جلدی اثر کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے اندر خود پر قابو، سیلف کنٹرول ہو تو شیطان اور دنیاوی ماحول کے حملے اثر نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جس کا قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم مضبوط ہو تو بیرونی جراثیم کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ آخر میں آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ عمل کرنا اور نیت کو خالص رکھنا ہے۔ اگر علم اللہ کی رضا اور عمل کی نیت سے نہ ہو تو اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے، اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کے لیے دعا، عزم اور کوشش کرنی ہے، اور شیطان کے وسوسوں کو پہچان کر اس پر عمل نہیں کرنا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادہ فاثبتنی فیہا، وان کنت کتبت علی الذنب والشقوة فامحنی واثبتنی فی اہل السعادہ فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک الکتاب۔ آپ بھی قرآن مجید سے جڑیں اور اپنی زندگیوں میں قرآن مجید سے سیکھے گئے سبق اپنائیں، اپنی زندگیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزاریں۔